میں ہوں لقمان شاہ، میرے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب موجود ہیں۔ مشتاق صاحب، آپ غزہ سے واپس آئے، ہم آپ کو پاکستان میں ویلکم بیک کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور ایک بڑے مشن کے بعد آپ واپس آئے۔ غزہ کے لیے ہمیشہ سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میرا مورچہ رہا ہے اور انہیں میرا ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ ساتھ دیتے رہیں گے جب تک مسجد اقصی فلسطین آزاد نہیں ہوتا، اسرائیل مٹتا نہیں، اس وقت تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اچھا، آپ غزہ سے واپسی پہ آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت اختیار کی، اس تحریک کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو ان سے کہا ہے کہ میں تحریک تحفظ پاکستان کے سرگرمیوں میں آؤں گا۔ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا ایک الائنس ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک الائنس ہے، اور وہ جو اہداف ان کے سامنے ہیں وہ ہے ٹرو ڈیموکریسی، سویلین سپریمیسی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، فری پریس اور ساورنر پارلیمنٹ اور فنڈامنٹل رائٹس۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مجھے جو بھی بلائے گا میں جاؤں گا، خواہ نیشنل پریس کلب بلائے، خواہ صحافیوں کی تنظیم بلائیں، خواہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان بلائیں، تو اس میں سب کے ساتھ تعاون کروں گا، ان کے ساتھ بھی میں تعاون کروں گا۔ جب بھی بلائیں گے میں انشاءاللہ جاؤں گا، لیکن ان چیزوں کا مستقبل اس وقت روشن ہوگا جب ہم سڑکوں پر نکلیں گے۔ ریزسٹنس ریزسٹنس ریزسٹنس، مزاحمت مزاحمت مزاحمت، جب تک ہم نہیں کریں گے۔ دیکھیں، یہ مزاحمت تھی جو 2 سال تک میں غزہ کے لیے یہاں کرتا رہا، اور یہ مزاحمت تھی کہ جس کے لیے میں اسرائیل کے قید میں گیا۔ تو یہ مزاحمت جو ہیں یہ پھر آپ کو روشنی دیتی ہے، راستہ دیتی ہے، کامیابی دیتی ہے۔ تو میں ان سے بھی کہتا ہوں، ان تمام لوگوں سے جو پاکستان کو جس طرح ایک وسیع و عریض قید خانہ بنایا گیا ہے، اس پاکستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، وہ مزاحمت کریں، سڑکوں پر آئیں، ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، اویئر کریں لوگوں کو، کھڑے رہیں ظلم کے خلاف۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ لیکن سر، یہ دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں ہم نے دیکھا زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہیں پارٹیوں سے یا نکالا گیا یا پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں، تو سیاسی طور پہ کمزور ہیں اس وقت وہ لوگ، تو یہ رجسٹر کر سکیں گے؟ نہیں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی کے پارٹیوں سے یا نکالا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقی لوگ ہیں جن کو کوئی ہضم نہیں کر سکتا، جن کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یہ ہیں وہ باغی، اور ایسے باغی اور ایسے جنونی ہی معاشروں کو آزادی دلا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ سیاسی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اگر تھوڑی بھی ہوں وہ مضبوط ہے، وہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں بظاہر آپ کو بڑے طاقتور نظر آئیں گے، بظاہر ان کے پروگرامات بہت بڑے بڑے ہوں گے، لیکن عوام کے اندر ان کی قدر نہیں ہوگی، عوام ان کو پہچانتی ہے۔ اچھا، اڈیالہ کی قیدی کے لیے وفاقی حکومت نے رات ایک پیشکش کی ہے کہ وہ درخواست دیں، انہیں بنی گالا منتقل کیا جا سکتے، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ان کا جو اصل ہدف ہے اڈیالہ کی قیدی کا، وہ یہ ہے کہ آپ ان کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر لیں۔ دیکھیں، پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان کے اندر امن و امان نہیں ہے، پاکستان انٹرنل ایکسٹرنل کرائسس سے گزر رہا ہے، پاکستان کی قومی یکجہتی متاثر ہے۔ کیوں؟ آپ نے 24 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا ایک گھر سے دوسرے گھر، یا ایک کمرے سے دوسرے گھر منتقل کرنے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بند کریں، مسئلے کا حل یہ ہے کہ ان کے چوری شدہ ڈاکہ شدہ مینڈیٹ ان کو واپس کریں، مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو لوگ ہارے ہوئے ہیں فارم 47 کی بنیاد پہ آپ نے ان کو حکومت میں بٹھائے، ان کو ایوانوں سے نکالیں۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ جعلی پارلیمنٹ کو حقیقی پارلیمنٹ کے اندر بدل دیں، یہی مسئلے کا حل ہے۔